نبیلہ کے والدین نے بہت سال پہلے امریکہ میں رہائش اختیار کر لی تھی۔ وہ امریکہ میں پیدا ہوئی، مگر اس کے گھر کا ماحول بالکل پاکستانی تھا۔ ماں اس کو البم میں تصاویر دکھا کر بتایا کرتی تھی کہ پاکستان میں شادی کی رسمیں کتنے رنگ برنگے طریقے سے ادا کی جاتی ہیں۔ اس کی بڑی آرزو تھی کہ وہ کسی شادی کی ایسی رسم میں شرکت کرے جس میں لڑکیاں موم بتیاں جلا کر دلہن والوں کے ہاں لے جاتی ہیں، لڈی ڈالتی ہیں اور ڈھولک پر گیت گاتی ہیں۔ اس کو یہ موقع اس وقت ملا جب اس کے ماموزاد بھائی کی شادی کا بلاوا آیا۔ وہ اسکول کے امتحان سے فارغ ہو کر بیٹھی ہی تھی۔ اس نے ماں باپ سے ضد کی کہ وہ شادی میں شرکت کے لیے پاکستان چلے۔ باپ نے بیوی بچوں کو کراچی بھیج دیا۔ شادی کا ہنگامہ عروج پر تھا۔ روز کی شاپنگ، مہمانوں کا آنا جانا، دلہن والوں کے ہاں سے مسلسل فون، گھر گھر میں مختلف اقسام کے پکے کھانے جن کی خوشبو نبیلہ کو بڑی عجیب لگتی تھی۔ مایوں، مہندی اور دلہن کا سٹیج پر بہت شرمائے ہوئے انداز میں نیچی نظریں ثاقب بیٹھے رہنا اس کے لیے بہت انوکھا تجربہ تھا۔ وہ حیران نظروں سے ہر بات کو دیکھ رہی تھی۔ وہ پرکشش تھی اور اپنا ایک منفرد انداز رکھتی تھی۔ اس کی خود اعتمادی نے ایک وقار عطا کیا تھا۔ اس کو خبر نہ تھی محفل میں دو آنکھیں مستقل اس کا تعقب کرتی رہتی ہیں، اور یہ دو آنکھیں رمیز کی تھیں جو دلہے کا ایک قریبی دوست تھا۔ وہ ایک بہت معمولی گھرانے کا لڑکا تھا، مگر بہت ذہین اور چالاک تھا۔ اس نے سارے دوست بہت اچھے گھرانوں کے بنا رکھے تھے۔ اس کی آنکھوں میں مستقبل کے اونچے خواب تھے۔ اپنے خوابوں کی تکمیل اس کو نبیلہ کے روپ میں نظر آئی۔ اس نے نبیلہ پر بھرپور توجہ دی، ہر کام میں وہ آگے ہوتا تھا۔ اور اس شادی کے ہنگامے کے بعد وہ دن آ گیا جب محبت کا تیر نبیلہ کے دل میں ترازو ہو گیا۔ رمیز میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ براہ راست اپنے والدین کو نبیلہ کی ماں کے پاس رشتہ لینے بھیج دیتا۔ اس کو علم تھا کہ اس کو پسند کرنے کے باوجود غربت کی وجہ سے یہ رشتہ ناقابل قبول ہوگا۔ تبھی اس نے نبیلہ کو مجبور کیا کہ وہ اپنی ماں کو اس رشتے کے لیے تیار کرے۔ نبیلہ نے ماں سے بات کی، وہ حیران رہ گئی۔ سارے خاندان والوں کی سمجھ سے یہ بات بالاتر تھی کہ اچھے خاصے گھرانے کی لڑکی رمیز جیسے لڑکے سے شادی کیوں کرنا چاہتی ہے، جبکہ ان دونوں کا کوئی جوڑ ہی نہیں تھا۔ رمیز کی کسی نے برائی نہیں کی، تاہم سبھی کو علم تھا کہ اگر نبیلہ پاکستان میں شادی کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے اچھے گھرانوں کے رشتے موجود ہیں۔ نبیلہ نے ایک نہ سنی۔ اس عرصے میں رمیز غائب ہو گیا۔ اس نے نبیلہ سے کوئی رابطہ نہ رکھا۔ اس کو شاید پتہ تھا کہ اس نے نبیلہ کو اچھی طرح اپنی محبت کے جال میں پھنسا لیا ہے۔ فیصلہ اس کے حق میں ہوگا۔ نبیلہ کی ماں نے اپنے شوہر کو امریکہ فون کیا۔ معاملہ بیٹی کا تھا۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، ٹکٹ کٹا کر سیدھا کراچی پہنچ گئے اور نبیلہ کے کزن کو ساتھ لے کر بغیر بتائے رمیز کے گھر پہنچ گئے۔ ٹاٹ کے پردوں اور ٹین کے ڈبوں کو سیدھا کر کے گھر کے دروازے بنائے گئے تھے۔ یہ کچا سا گھر دیکھ کر ان کو غش آ گیا۔ محلے والوں سے پتہ چلا کہ یہ لوگ اپنے اوقات بھول گئے ہیں اور یہاں کسی سے نہیں ملتے۔ ان کا چپراسی باپ بات بات پر محلے داروں سے لڑتا ہے، اور بھائی جو ادرک اور پیاز کا ٹھیلا لگاتا تھا وہ بھی آئے دن محلے بھر کو گالیاں دیتا ہے۔ بڑا لڑکا اپنے گھر سے زیادہ دوسروں کے گھروں میں رہتا ہے اور چوروں کی طرح کبھی کبھی رات کے اندھیرے میں گھر آتا ہے۔ نبیلہ کا کزن جو رمیز کا دوست تھا کبھی اس کے گھر نہیں گیا، اس لیے اس کو اس حقیقت کا علم نہ تھا۔ سب کو اندازہ ہو گیا کہ یہ محفل میں ٹاٹ کا پیوند ہے، اور رمیز نے بڑی مہارت سے جال بچھایا ہے جس سے نبیلہ کا نکلنا محال ہے۔ والدین نے اپنی عزت بچانے کے لیے بہتری اسی میں سمجھی کہ اس لڑکی کو اپنے ہاتھوں رخصت کر دیا جائے۔ شادی کے دن صبح نبیلہ کے والد نے اس کو اچھی طرح سمجھا دیا کہ وہ یہ شادی اس کی ضد کی وجہ سے کر رہے ہیں اور وہ اپنے اچھے برے کی خود ذمہ دار ہے۔
اس لڑکے کا پس منظر مختلف ہے اور یہ لڑکا ان کو بہت عیار لگتا ہے کہ وہ خدا سے صرف اس کی اچھی قسمت کی دعا کر سکتے ہیں۔ جہیز کے نام پر اس کے والد نے سب سے پہلے رمیز کے گھر کو پکا کر کے ٹاٹ کے پردے اور ٹین کے ڈبوں کا دروازہ ہٹوا کر وہاں گیٹ لگوایا۔ گھر میں فرنیچر اور پنکھے سفیدی کروا کر لگوا دیے۔ محلے والے کہتے تھے رمیز نے اپنے نام لاٹری نکلوا لی ہے اور مستقبل محفوظ کر لیا ہے۔ ہوٹل میں جب وہ اپنے رشتہ داروں کی بارات لے کر آیا تو خواتین چپل گھسیٹ کر چلنے اور مردوں کے کھانے کے بعد زور زور سے ڈکاریں لینے اور کھانے پر بری طرح سے جپٹنے پر نبیلہ کے رشتہ دار حیران تھے۔ غربت میں بھی بعض لوگ بڑی انا والے ہوتے ہیں، مفلسی میں بھی ان کو کوئی خرید نہیں سکتا، مگر یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ کسی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی۔ شادی کے بعد ہفتہ بھر نبیلہ اسی ہوٹل میں رہی جہاں اس کی شادی ہوئی تھی۔ کبھی کبھی جب وہ اپنے سسرال جاتی تھی، سارے محلے کی عورتیں دروازوں پر ٹاٹ کے پردوں کے پیچھے سے اس کو دیکھتی تھی، جیسے چڑیا گھر میں نئے جانور کے پنجرے کے باہر ہجوم لگ جاتا ہے۔ جب والدین نے واپس امریکہ آنے کے لیے نبیلہ کو ساتھ لے جانا چاہا تو رمیز نے بیوی کو بھیجنے سے صاف انکار کر دیا کہ وہ اپنے امیگریشن کے بعد بیوی کو خود لے کر جائے گا۔ وہ ڈرتا تھا کہ سونے کی چڑیا امریکہ جا کے کہیں پھر سے نہ اڑ جائے۔ والدین بیٹی کو بیاہ چکے تھے، وہ کیا کہتے پھر؟ نبیلہ بھی نئی نئی شادی کے نشے میں تھی، اس نے بھی ضد نہ کی، مگر والدین کے جانے کے بعد وہ سسرال کے گھر میں جہاں اس کے والدین نے بہت کچھ جہیز کے نام پر پہنچا دیا تھا جو اب اس کے سسرال والوں کے تصرف میں تھا، نہ رہ سکی۔ ماموں نے اس کو ایک بیڈ روم دے دیا جن کے بیٹے کی شادی میں وہ پاکستان آئی تھی۔ رمیز جو پہلے بڑا سہما سا ہوتا تھا اور ہر کام میں پیش ہوتا تھا، داماد کی حیثیت سے اس گھر میں بڑی خود اعتمادی سے اپنے ایئر کنڈیشن بیڈ روم میں نکلتا۔ وہ پہلے بھی کم بات کرتا تھا، اب وہ بات تو کم کرتا مگر لہجے میں بڑا اعتماد ہوتا تھا۔ ماموں نے اچھی طرح اندازہ لگا لیا کہ یہ لڑکا بہت عیار ہے۔ جس زمانے میں رمیز کا امیگریشن فائل کیا گیا اس وقت صرف چند ماہ میں شادی کے بعد ویزا مل جاتا تھا، اسے بھی مل گیا تھا اور وہ نبیلہ کو لے کر امریکہ آ گیا۔ 2 ماہ ساتھ رہنے کے بعد باپ نے بیٹی سے کہا، مجھے داماد اور کتے پالنے سے سخت نفرت ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تم لوگوں کو الگ فلیٹ لے دیا جائے۔ نبیلہ نے الگ فلیٹ لے لیا اور رمیز نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ اس نے بیوی سے کہا کہ فی الحال تم کو ملازمت کرنی چاہیے، جب میں پڑھ لوں گا تب میں ملازمت کروں گا اور تم گھر پر رہنا۔ اس کو کوئی اچھی ملازمت نہ مل سکی کیونکہ وہ صرف میٹرک پاس تھی۔ معمولی نوکری کو قبول کر لیا، باقی اس کے والدین تھوڑی بہت مدد کر دیتے تھے۔ رمیز بھی کالج سے آ کر کہیں جزوی ملازمت کر رہا تھا۔ نبیلہ کی ماں نے کئی بار اس کو ماں بن جانے کا مشورہ دیا اور جب نبیلہ نے اس سلسلے میں رمیز سے بات کی تو اس نے انکار کر دیا کہ جب تک اس کی تعلیم مکمل نہیں ہو جاتی اور وہ اچھی طرح اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو جاتا، یہ سوچ بیکار ہے۔ اس زمانے میں 2 بار اس کو ماں بننے کے احساس سے محروم ہونا پڑا، مگر یہ شادی کیونکہ اس نے اپنی پسند سے کی تھی، تبھی وہ شریف لڑکیوں کی طرح بندھن کو تعزیت سے نبھانا چاہتی تھی۔ رمیز اس کو چاہتا تھا، اس کا عشق اس شفاق ظلم اور خود غرض رچ کی طرح تھا جو اپنی محبوبہ کے تلوے چاٹ کر اس کو ہمیشہ کے لیے اپاہج کر دیتا ہے۔ اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس نے والدین اور خاندان والوں کی بات نہ مان کر بہت بڑی غلطی کی ہے، مگر بعض اوقات لمحوں کی غلطیاں زندگی بھر کا روگ بن جاتی ہیں اور عمر بھر توان بڑھتے رہنا پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ 10 سال گزر گئے۔ رمیز نے تعلیم مکمل کی، پہلے ملازمت کی، پھر اپنی فرم کھولی۔ فلیٹ سے وہ لوگ پہلے چھوٹے سے گھر، پھر شہر کے سب سے قیمتی علاقے میں ایک بڑے گھر میں جس کی آرائش ننھے منھے محل کی طرح تھی، منتقل ہو گئے۔
رمیز ہمیشہ کی طرح امریکہ میں بھی اثر و رسوخ رکھنے والوں سے ملنا پسند کرتا تھا۔ اس نے اردو بولنا بالکل بند کر دی تھی، صرف انگلش میں بات کرتا تھا۔ نبیلہ کو کبھی کبھی وہ وقت یاد آتا جب اس نے رمیز کو انگلش سکھائی تھی۔ وہ بہت بدل گیا تھا اور اب نبیلہ کو ماں بننے سے روکنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ سال بھر تک جب ماں بننے کی کوئی آثار نظر نہ آئے تو دونوں نے ڈاکٹروں سے رجوع کیا۔ رپورٹ آئی کہ سالہ سال ادویات کے استعمال اور 2 بار ماں بننے سے چھٹکارا پانے کی وجہ سے شاید وہ اب ماں نہ بن سکے۔ نبیلہ سن کر حیران رہ گئی۔ اس میں اس کا نہیں، رمیز کا زیادہ قصور تھا، مگر سزا اس کو بھی ملی تھی۔ اس کا کافی علاج ہوا جو بے سود رہا۔ رمیز نے بزنس، مکان، گاڑیاں سب اپنے نام رکھا ہوا تھا۔ اس کا ایک بینک بیلنس اس کے اور نبیلہ کے نام ضرور تھا، جس میں بہت تھوڑا پیسہ تھا۔ رمیز نے اس کے ماں نہ بن پانے والی خبر کو بہت نرمی سے لیا۔ اتنے سال ساتھ رہنے کے بعد وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ کتنا گہرا آدمی ہے، ضرور کوئی نہ کوئی بڑا قدم اٹھائے گا، اور یہی ہوا۔ وہ جب اپنی ماں کے گھر آئی تو چند دن میں طلاق نامہ اس کو پہنچا دیا گیا۔ اس کے والد نے وکیل سے مشورہ کیا۔ وکیل نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ اس کی امریکن سیکرٹری کے نام سب کچھ ہے، صرف ایک مشترکہ کھاتہ نبیلہ کے ساتھ ہے جو ہائی اسکول پاس تھی، جس نے کوڑے کے ایک ڈھیر سے شوہر کو اٹھا کر امریکہ لا کر اس کو پڑھا کر آج ایک کامیاب بزنس مین بنا دیا تھا۔ وہ اب خالی خواہ طلاق نامہ لیے اس کمرے میں بیٹھی تھی جو کبھی شادی سے پہلے اس کا اپنا کمرہ تھا۔ چند دن بعد یہ اطلاع آئی کہ رمیز نے اپنی سیکرٹری سے شادی کر لی ہے۔ نبیلہ کا انجام دیکھ کر میں یہ سوچ رہی تھی، ایک معصوم لڑکی کو دھوکہ دینے والا یہ شخص کیا خوش رہے گا؟ ماں باپ کا کہنا نہ ماننے والی لڑکیاں جو والدین کا دل دکھا کر رخصت ہوتی ہیں، اس قسم کے حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے، کیونکہ وہ دعاؤں کے سائے میں ماں باپ کی دہلیز نہیں چھوڑتی۔ ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو زون کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔